آج 10 دن کے بعد میرال نے گھر میں قدم رکھا تو خوشی اور طمانینت اس کی آنگ آنگ میں بھر گئی تھی۔ وہ پچھلے 10 روز سے اپنی خالہ کی طرف تھی اور ان 10 دنوں میں ہی وہ میر ہاؤس کے مکینوں کے ساتھ ساتھ اس کے در و دیوار کے لیے بھی شدید اداس ہو گئی تھی۔ تبھی گھر میں قدم رکھتے ہی اس کا دل یوں خوشی سے پھولا گویا اسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ یہ تو ایک خوشی تھی۔ میرال کو کیا خبر تھی کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد اسے ایک اور اتنی خوشی کی خبر ملنے والی ہے جسے سن کر تو وہ خوشی سے بے قابو ہی ہو جائے گی۔ دادی جان سے ملنے اور ان سے تھوڑے لاڈ کرنے کے بعد میرال سیدھا اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا ارادہ ایک اچھا شاور لے کر لمبی نیند سونے کا تھا کہ تبھی ردا نے کمرے کا دروازہ بجایا اور پھر فوراً ہی دروازہ کھول کر اپنا سر اندر کیا۔ آج میرے پاس میرال کے لیے ایک بہت ہی نئی خبر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ اس نے 2 سیکنڈ سوچنے کی اداکاری کی۔ ہاں، لیٹسٹ نیوز، کہو تو بتاؤں، ردا نے لالچ دلانے والے انداز میں کہا۔ میرال نے برا سا منہ بنایا۔ جانے بھی دو ردا، معلوم ہے مجھے تمہاری لیٹسٹ نیوز کیا ہوتی ہے۔ آج کھانے میں پھر سے بریانی یا مٹن قورمہ ہوگا۔ وارڈروب سے کپڑے نکالتے ہوئے میرال نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ ردا برا مان گئی اور پھر دروازہ چھوڑ کر کمرے میں آئی۔ اب خبر ایسی ہے کہ وہ بریانی اور قورمہ کھانے کے لطف دوبالا کر دیا کرے گی۔ اب کہ ردا نے کہا تو میرال کے واقعی کان کھڑے ہوئے۔ تو پھر بتاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں آدھے گھنٹے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میرال بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی اور ردا اس کے سامنے کھڑے ہو کر ڈرامائی انداز میں بتانے لگی۔ کاشف لالا یعنی کہ میر کاشف صاحب 4 سالہ ویزے پر کینیڈا جا رہے ہیں۔ کیا واقعی؟ میرال نے حیرانگی بھری چیخ مار کر پوچھا تھا۔ سچ مچ؟ ردا نے زور و شور سے گردن ہلائی اور میرال کا اپنی خوشی پر قابو ہی نہ رہا اور وہ بے تحاشا اچھلنے اور چیخیں مارنے لگی۔ یہ یقیناً میرال کے شور کی آواز تھی جو زینت بیگم یعنی میرال اور ردا کی امی کو کمرے میں لائی تھی۔ ردا، باہر چل کر میری بات سنو، انہوں نے تنبیہی نظروں سے ردا کو گھورتے ہوئے کہا۔ اور تم میرال، جب گھر میں آ ہی گئی ہو تو گھر میں رہنے کے طور طریقے بھی سیکھو۔ لگتا ہے ان 10 دنوں میں انسانوں کی طرح رہنے کی ساری تہذیب بھلا کر آئی ہو تم۔ خدا کی پناہ، ایسا بے ڈھنگا شور شرابہ! میں پوچھتی ہوں، آخر تمہیں اس اچھل کود کی ضرورت ہی کیا آن پڑی؟ اپنی زندگی میں تمیز تہذیب لاؤ لڑکی۔ زینت بیگم نے میرال کو بری طرح سے ڈپٹا اور خود ردا کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے آئیں۔ تمہارے چچا چچی میر کاشف اور بابا اس وقت دادا کے کمرے میں بیٹھے کوئی خاص بات کر رہے ہیں۔ تم وہاں چل کر بیٹھو، وہاں تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ لیکن امی، ردا جواب میں احتجاج کرنے ہی لگی تھی کہ امی کی ایک تنبیہ بھری پکار پر ہی دبک گئی۔ دوسری طرف میرال کی خوشی چند لمحے کی ہی تھی۔ زینت بیگم کی ڈانٹ سے وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی اور اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ تو پھر اب اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے نا؟ دادا کا لہجہ ویسے تو فیصلہ کن تھا، لیکن پھر بھی وہ تمام اہل محفل کی مکمل رضامندی چاہتے تھے۔ ابا جی، جب آپ کے لیے خوشی اور اطمینان کی بات ہے تو پھر ہمیں بھلا کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ ظفر صاحب نے کہا تھا۔ بالکل، باقی سب نے بھی ان کی بات کی تائید کی تھی۔ ردا نے ناسمجھی سے سب کے چہرے دیکھے اور پھر دادا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اعتراض ہے دادا، اس نے دادا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ دادا نے چھڑی ہاتھ میں پکڑ لی۔ بھلا کس بات پر؟ کڑے لہجے میں انہوں نے استفسار کیا۔ اسی بات پر ہی نا کہ مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ زمانے بھر کی معصومیت اس وقت ردا کے چہرے پر تھی۔ دادا کھل کر مسکرائے۔ تھوڑا صبر سے کام لو اور جا کر زینت کو بلا لاؤ، مجھے پہلے اس سے بات کرنی ہے۔ دادا نے ردا کو بات تو نہیں بتائی، ہاں کام ضرور بتا دیا۔ ردا برا سا منہ بناتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں ایک خبر اور لائی ہوں۔ امی کو بلانے سے پہلے ردا نے پھر سے میرال کے کمرے میں منہ دیا۔ تم ہو ہی چلتا پھرتا جیو نیوز۔ میرال زینت بیگم کی ڈانٹ سے پہلے ہی بجھی بیٹھی تھی۔
آپ دوبارہ سے ردا کو ایسے دیکھ کر چڑ گئی۔ میں اپنے ناظرین تک یہ خبر نہایت ذمہ داری کے ساتھ پہنچا رہی ہوں کہ اس وقت میر ہاؤس کے تمام اہل خانہ کمرہ میٹنگ یعنی کہ دادا کے کمرے میں موجود ہیں، اور وہاں صرف زینت بیگم کی کمی ہے، اور دادا نے انہیں بھی بلاوا بھیج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی کے ابھی تازہ ترین اطلاع ختم ہوئی۔ ڈزن ڈزن ردا نے ساری خبر پڑھی اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میرال یہ سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ بھلا سب کے دادا کے کمرے میں کیوں جمع ہے؟ ایسی کیا خاص بات ہوئی ہے، یا پھر کوئی خاص بات ہونے والی ہے؟ وہ بے چینی سے ٹہلتے ہوئے سوچنے لگے۔ مجھے کیا لگے، کچھ بھی ہو، میرے لیے تو یہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میر کاشف میر ہاؤس سے 4 سال کے لیے دور جا رہا ہے۔ رہ گئی امی کی سختی اور ڈانٹ ٹپٹ تو وہ تو بچپن سے سہتی رہی ہے، اب بھی گزارا کر لے گی۔ میر کاشف جیسی آزمائش تو زندگی سے دور جا رہی ہے نا؟ میرال اسی پر مطمئن تھی۔ میر کاشف جو مستقبل کا میر ہاؤس کا اکلوتا وارث تھا، ویسے تو اس کی شخصیت سب کے لیے ہی روب و دبدبے والی تھی، لیکن میرال کے لیے تو وہ خاص طور پر سخت تھا، اور اس کے اسی خواہ کے روب و سختی سے چڑھ کر میرال اس سے جن کاشف کہتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ نے اندر جا کر اسے خبر دی تھی۔ میرال بی بی، آپ کو بڑے امیر سائیں کے کمرے میں طلب کیا جاتا ہے۔ اس کا دل مزید دھڑک اٹھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو ردا اسے انفارم کر کے گئی تھی کہ سب لوگ دادا سائیں کے کمرے میں جمع ہیں، اور اب اسے بھی بلایا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھال کر باہر نکل آئی، سر پر دوپٹہ اچھی طرح جما کر دادا سائیں کے دروازے پر آئی۔ ہلکی سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے عدالت کا کوئی کمرہ ہو اور جج کے سامنے کسی کی پیشی جاری ہو۔ اس نے ایک نظر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ردا کو دیکھا، جو اسے دیکھتے ہوئے کندھے اچکا گئی، اور پھر اس نے زینت بیگم کی جانب دیکھا تھا، جو سلگتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ وہیں ٹک گئے۔ ادھر آ کے میرے پاس بیٹھو میری جان، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ شفیق صاحب کی شفیق سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ دل دھڑک رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو دادا سائیں یوں سب کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر دادا ابو تمہارے لیے کوئی فیصلہ کریں تو کیا میری بیٹی اسے تسلیم کرے گی؟ وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو حیرت سے کھول کر انہیں دیکھتی رہی۔ کیوں نہیں دادا ابو، آپ پلیز بتائیں، اس کے لب آہستگی سے بولے، لیکن دل کپکپایا تھا۔ سامنے ہی وہ شخص صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، بڑی سنجیدگی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں، بلکہ گھر کے سبھی بڑوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ 2 دن کے بعد آپ کو میر کاشف کی دلہن بنا کر اس کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، کینیڈا۔ بے اختیاری اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر سر اٹھا کر ردا کی جانب دیکھا، جو خود بھی حیران سی کھڑی تھی۔ لیکن دادا ابو، اس کو دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میر کاشف کے ساتھ چلی جاتی، وہ بھی اس کی دلہن بن کر، یعنی اپنی زندگی اس شخص کے سپرد کر دیتی جس کی حکومت میں وہ صرف پھڑپھڑا سکتی تھی، کسی قید چڑیا کی طرح، جسے صرف پنجرے کی دیواروں سے سر پٹکنے کی اجازت ہے۔ اس کے بابا نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ بھلا میری بیٹی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کے بابا نے فیصلہ کیا ہے تو ضرور وہ رضامند ہی ہوگی۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اس کے باپ نے یوں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے باپ کے ہاتھ کی شفقت کو محسوس کرتی رہ گئی۔ جب سے ان کی زندگی میں زینت بیگم آئی تھیں، وہ تو میرال سے محبت کرنا ہی بھول گئے تھے۔ وہ تو بھول ہی گئے تھے کہ ان کی زندگی میں یا ان کی اولادوں میں کوئی میرال نامی اولاد بھی موجود ہے۔ اس نے بس خاموشی اختیار کر لی، ایک گہری خاموشی جس کے بعد ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کا دل دھڑکتا رہا، لیکن اس نے دل کے خلاف فیصلہ دیا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔
وہاں جاتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ کر شدت سے رو پڑی تھی۔ یعنی اس شخص کو اس کی زندگی پر حاکم مسلط کیا جا رہا تھا، جس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا تو دور، ایک چھت کے رہنے نیچے رہنا بھی وہ گوارا نہیں کرتی تھی، جس نے بچپن سے صرف اس شخص کی سختیوں کو دیکھا تھا۔ کبھی نرمی سے بات کرنا، محبت سے مسکرانا، یہ سب تو اس نے میر کاشف سے توقع ہی نہیں کی تھی، اور یہ اب یوں اچانک اس کی زندگی میں شامل ہو کر اسے اپنا سب کچھ مان کر اس حویلی سے چلے جانا، کیا وہ اس قدر بوجھ بن گئی تھی کہ حویلی کے لوگ اسے یوں سر سے اتار رہے تھے؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اسے لگا ضرور ردا ہوگی، اس کے غم کی کیفیت کو دیکھنے آئی ہوگی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو کو صاف کر لیا۔ زینت بیگم کمرے میں جھانکتے ہوئے اسے دیکھنے لگیں۔ وہ انہیں دیکھ کر کچھ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ابھی دل اس حالت میں نہیں تھا کہ اب زینت بیگم کے سخت لہجے کو برداشت کرتا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بس حیرت سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے اپنے ہاتھوں سے اس کے رخسار کو چھوا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یوں منافقانہ طور پر میری بیٹی کو اتنا جلدی مجھ سے دور کر دیا جائے گا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے زینت بیگم کو دیکھتی رہ گئی۔ بھلا اسے اپنی بیٹی کہہ رہی تھی، اس سے اظہار محبت کر رہی تھی، جس کی شکل دیکھنا بھی وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ آج تک زینت بیگم نے اس گھر میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ شاید زندگی میں پہلی بار زینت بیگم نے اپنی بیٹی کہہ کر مکاتب کیا تھا، اور اپنے دکھ کو بھولے وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ وہ بھی شاید اس کی نظروں کا مفہوم اور سوالیہ پن اچھی طرح نوٹ کر چکی تھی، اس لیے سر جھکا کر چہرے کو مزید افسردہ کرتے ہوئے اسے سنانے لگی۔ میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابا ایسا غیر منصفانہ فیصلہ کریں گے۔ بھلا کہاں میری نفیس سی گڑیا اور کہاں میر کاشف؟ لیکن تم نے خوف نہیں کھانا۔ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے، چاہے حالات جیسے بھی رہیں، لیکن میں تمہاری ماں ہوں، بھلا تمہیں اکیلے کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اور وہ تو اس وقت کسی ہمدرد کی تلاش میں سلگ رہی تھی۔ جلدی سے آگے بڑھتے ان کے سینے پر سر رکھ کر سسک پڑی۔ مدتوں کے بعد اسے اس احساس نے گھیرا تھا کہ زینت بیگم اس کی ماں تھی، اور انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں بھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، اس مغرور جن کے حوالے ہو کر جس کے ساتھ ساری زندگی بس سلگتے ہوئے گزار دوں گی۔ امی جان، میں نہیں جانتی دادا ابو نے اور بابا نے یہ فیصلہ کیوں کیا، لیکن میں ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی، اس نے کہہ دیا، اور زینت بیگم نے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام لیا۔ وہ سب بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی تم وہ سب کچھ کرو گی جو میں چاہوں گی، اور تمہیں اپنی ماں پر اعتماد تو ہے نا؟ انہوں نے آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت سجا کر اسے دیکھا تھا، اور اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ترستی ہوئی بیٹی کو محبت میسر آ جائے تو وہ کیسے فراموش کر دے؟ لیکن وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ اس کی معصومیت کی آڑ لے کر اس کے ساتھ کون سا ایسا فریب کھیلا جا رہا ہے جس کے بعد اس کی زندگی مزید زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ زینت بیگم کی محبت، ان کا یوں دکھاوا کرنا، اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اسے اپنی مدد کا احساس دلانا، یہ سب کچھ کوئی عام بات نہیں تھی۔ جنہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ ان کے بچوں کا حق مارنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، کیسے ایک دم سے اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ معصوم دل کی لڑکی ہر ایک کے لیے شفاف دل رکھتی تھی۔ اب تو امی بھی میرے ساتھ ہیں، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے، بس میر کاشف کو کھڑے کھڑے ہی انکار کر دوں گی، انہیں کہہ دوں گی کہ میں انہیں پسند نہیں کرتی۔ کچھ دیر تک وہ کمرے میں ٹہلتی رہی، جب تک کہ حویلی میں گہرا سناٹا نہیں چھا گیا، اور اب اسے یقین تھا کہ میر کاشف کے کمرے میں جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ پائے گا۔ اگر یہ آج سے پہلے کا وقت ہوتا تو شاید وہ میر کاشف کے کمرے سے جانے سے زیادہ بہتر موت کو سمجھتی، لیکن اب زندگی کے لیے یہ ضروری تھا۔ وہ کبھی بھی اس شخص کی غلامی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مرے مرے سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ آہستگی سے دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر ابھی تک وہ لائٹ آن کیے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔
وہ کچھ دیر جانچی نظروں سے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ جب میر کاشف نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، شاید اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، اور پھر اسے دیکھ کر حیرت سے اٹھتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے لہجے میں سنجیدگی کو قائم رکھا۔ میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ اس کے قدم ہلکے سے ڈگمگائے۔ سامنے کھڑے شخص سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔ ایک خوف اس کے سر پر حاوی رہا۔ یعنی کون سی بات؟ وہ بنو میں اچکاتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ میں تو مجبور ہو گئی تھی بابا کے سامنے، لیکن آپ تو انکار کر سکتے تھے نا لالا۔ آپ تو کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ بھلا میں کیسے سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلا سکتی ہوں؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا، اور میر اس کی بہادری کی داد دینے والے انداز میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ اگر یہ امی کی شدید خواہش نہ ہوتی تو کھڑے کھڑے انکار کر کے تمہیں تمہاری اوقات کا اندازہ لگوا دیتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تلخ لہجے میں بولا تھا۔ عمر میں وہ اسے 5 سال بڑا تھا، لیکن انداز ایسے تھے جیسے اس نے ساری حویلی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہو۔ یوں شہزادوں جیسی ٹھاٹ باٹ رکھنے والا شخص زبان کا اتنا کڑوا تھا۔ وہ دکھ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کا دل رکھنے کے لیے ہی کہہ دیتا کہ وہ شادی سے خوش ہیں؟ ایک ہلکے سے خیال کے آتے ہی اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ یاد رکھیں، میں کبھی بھی آپ کی غلام بن کر نہیں رہوں گی۔ میں انکار کر دوں گی۔ اور اس نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ جما لیا تھا۔ میر کاشف کو چیلنج مت کرو۔ اب اگر میرے نام سے منسلک ہو گئی ہو تو میرے نکاح میں تو آنا پڑے گا۔ تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہے اس کے قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کے قدم ڈگمگائے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ اس کے بکھرے بکھرے بالوں میں سے جھلکتا ہوا نفیس حسن دیکھ کر وہ خود بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ ان کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں سے ملی، تصادم کا شکار ہو کر وہ کوئی حشر برپا کر رہی تھی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی، لیکن میر کاشف نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ دادا ابو نے تمہیں میرے نام سے منسلک کر دیا ہے۔ اب تم میری ہو، میری ملکیت۔ جب جہاں جیسے جس طرح تمہیں حاصل کروں کر سکتا ہوں، اور میر کاشف کو روکنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ وہ کہہ گیا اور وہ بس سن کھڑی رہی۔ وہ شخص ہے کبھی حکومت کرنے سے باز نہیں آیا۔ دیکھ لوں گی میں۔ دروازے سے باہر جاتے ہوئے اس نے ایک آخری بار پلٹ کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، اور پھر فوراً سے بھاگ گئی۔ جبکہ اس کے معصوم سے دھمکی کے بعد اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر میر کاشم کے دل فریب سے کہکے نے کمرے میں گونج کر جیسے کمرے کی ہر چیز کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ پاگل لڑکی، سرگوشیانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ یہ شادی اپنی ماں کی مرضی کے مطابق کر رہا تھا، ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس نے کبھی میرال کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ جس طرح میرال کے لیے سب کچھ ہضم کر پانا مشکل تھا، بالکل اسی طرح وہ خود بھی اپنے دل کے جذبات کو آگاہ کرتے ہوئے اطمینان دلا رہا تھا کہ وہ میرال کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچیں۔ اب دل اور دماغ کی اس جنگ میں جیت کس کی ہونی تھی، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ حیرت انگیز طور پر آنے والے 2 دنوں میں جہاں زور و شور سے نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، وہیں زینت بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت مخلصانہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بات بات پر اسے محبت کا احساس دلانا، اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا، جبکہ ردا نامحسوس طریقے سے اسے دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ حالانکہ اس مشکل وقت میں اسے ردا کی بہت ضرورت تھی، لیکن ردا نہ جانے کن کاموں میں پڑ چکی تھی۔ وہ اگر اسے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ منہ پھیر لیتی، سو چپ چاپ اس نے سب کچھ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ گھر والوں نے کہا تھا کہ وہ میر کاشف کے ساتھ جا کر اپنے نکاح کا جوڑا پسند کر لے، لیکن وہ تو کمبل میں ہی دبک گئی اور فوراً سے بہانہ گھڑ لیا کہ وہ بخار میں مبتلا ہے اور میر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سوچو چپ چاپ اسے
اکیلا جانا پڑا اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے وہ خود ہی نکاح کا جوڑا پسند کر کے لے آیا۔ لائٹ بلو کلر میں خوبصورت میکسی، بھاری کامدار میکسی اس کے وجود سے لگ کر بے انتہا خوبصورت لگتی، اور یہ کلر تو میر کا فیورٹ کلر تھا، اور وہ میرال کو اسی کلر میں سجا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس رات بیوٹیشن کو بلا کر اس کے بالوں پر مہندی سجا دی گئی۔ اس کی ساری تیاریاں مکمل ہو رہی تھیں اور اداسی اس پر غالب آ رہی تھی۔ زیادہ مہمانوں کو نہیں بلایا گیا، بس چند مہمان جنہوں نے تقریب میں شامل ہونا تھا، اور نکاح کے بعد اسے کینیڈا میر کاشف کے ساتھ جانا تھا۔ یہ گھر کے بڑوں کا فیصلہ تھا اور فیصلے میں ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بالکنی سے آتی ہوئی سرد ہوا ان کے جذبات کی طرح تھی، جو وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات کو سجائے کسی کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی اندھیرے میں ان کا وجود ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ جب کچھ ہی دیر کے بعد وائبریشن سے پورا موبائل تھر تھرایا اور انہوں نے جلدی سے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان سے لگا لیا۔ جیسا میں تمہیں بتا رہی ہوں بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ انہوں نے بغیر سلام دعا کے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی، اور دوسرا شخص بھی جیسے ان کے پوائنٹ نوٹ کرنے کے لیے موجود تھا۔ اس کام کی اگر کسی کو بھنک بھی لگی تو دیکھ لینا، تمہارا حشر کیا ہوگا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس خاموشی اپنے لبوں کو خاموش رکھنا، اپنی زبان کو لگام ڈالنا ہے، اور اس کے بعد باقی سارا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہی تھی، مقابل انہیں کیا کہہ رہا تھا، اور وہ کس بات کی بار بار تنبیہ کر رہی تھی۔ کمرے میں انہیں ہلکی سی ہلچل کا اندازہ ہوا کہ شاید وقار صاحب کمرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے موبائل کان سے ہٹایا اور فوراً سے نمبر ڈیلیٹ کرتے ہوئے کال ریکارڈ ختم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر جلدی سے کمرے میں آتے، جب انہیں وقار صاحب بالکنی کی طرف آتے ہوئے دکھائی دی، وہ جلدی سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں کیا کر رہی تھی اتنی رات؟ انہوں نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ان کا لہجہ کچھ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ وقار صاحب ان کا چہرہ دیکھتے رہے۔ میں ٹھیک ہوں وقار، بس تھوڑا سر میں درد تھا تو یہاں چلی آئی۔ آپ خود کے ساتھ ٹائم بھی نہیں گزار سکتی؟ انہیں جیسے برا لگنے لگا، اور وقار صاحب نے خاموشی اختیار کر لی۔ کاش اس رات خاموش رہنے سے بہتر تھا کہ انہوں نے جانچ پڑتال کی ہوتی۔ انہوں نے پوچھ لیا ہوتا کہ وہ یہاں کھڑی کیسے سرگوشانہ لہجے میں بات چیت کرتے ہوئے معاملات طے کر رہی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا راز تھا جو وقت کے ساتھ کھل کر سب کو حیران و پریشان کر دینے والا تھا۔ اگلے دن حویلی میں رنگ، خوشبو اور خوشیوں کی خبیر سی لے کر آیا تھا۔ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ دلہن بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ردا کمرے میں داخل ہوئی تو جانچ ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لیتی رہی۔ اتنی بھی خوبصورت نہیں ہو تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں دیکھا۔ تم کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ بات کیوں نہیں کرتی؟ میرال نے نرمی سے اس کے کاندھے کو چھو کر اس کا رخ اپنی جانب کر لیا۔ کیونکہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، بس۔ ردا اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ردا عمر میں اسے 2 سال چھوٹی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ میرال کی چھوٹی بہن ہے۔ میرال اسے زیادہ چھوٹی نظر آتی تھی، جبکہ وہ اپنی بھرے بھرے سے وجود کے ساتھ دلکش لگتی۔ میرال آنسو بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، جب کچھ ہی دیر کے بعد کچھ لڑکیاں اسے لینے کے لیے آ گئیں۔ سب کچھ مکمل تھا اور اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، دل لرز رہا تھا، اور پورا وجود بے تابی کا شکار تھا۔ اس نے جالی دار گھونگھٹ کے نیچے چھپے ہوئے چہرے کو نارمل رکھنا چاہا، بلکہ چھپک چھپک کر آنسو حلق میں اتار رہے تھے۔ آج وہ کسی اور کے نام ہونے جا رہی تھی، کسی ایسے شخص کے نام جو شاید اسے نفرت کرتا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ چلتی اسٹیج کے قریب آئی۔ میر اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ جالی دار دیوار کی دوسری جانب اسے بٹھا دیا گیا، اور وقار صاحب ہی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ زینت بیگم تو دور کھڑی بس اس کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ قاری صاحب نے نکاح شروع کیا۔
ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرتے ہوئے بھی وہ بے بسی کا شکار تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے سگنیچر کرتے ہوئے اپنا سب کچھ میر کاشف کے سپرد کر دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے بعد کیا ہوگا، لیکن اب سب کچھ میر کے سپرد کر دینے میں ہی عافیت تھی۔ اور اس روز وہ میرال وقار حسن سے میرال میر کاشف بن گئے۔ وہ اس کے قریب آیا، بے حد قریب، اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر ٹکا دیا۔ دونوں کو ایک ساتھ اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ دونوں نے جیسے ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ رشتے میں بدلاؤ تھا یا جذبات میں اس روز میر کاشف کو کچھ انوکھی سی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا، پلٹ کر اس کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھتا اور پھر مسکرا دیتا، جبکہ اس کی مسکراہٹ پر تو وہ لال ہو جاتی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، شاید میرا خمار تمہارے وجود کو مخمور کر رہا ہے، وہ آہستگی سے جھکتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہہ گیا۔ دور کھڑی زینت بیگم نے سلگتی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ زیادہ شوق نہ بنے میر، سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے کونی سے اسے تھوڑا سا خود سے دور دھکیلا۔ تمہارے چہرے کی سرخیاں بتا رہی ہیں کہ دل میں ہلچل برپا ہے۔ ایک بار پھر اس کی بے باکی پر وہ نظر پھیر کر رہ گئی۔ زینت بیگم اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ردا تو وہاں سے غائب تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اسے سہارا دیتے ہوئے کھڑا کرنے لگی۔ وہ حیرت سے زینت بیگم کو دیکھنے لگی۔ تمہاری طبیعت خراب ہے تو آؤ، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی جب وہ انہوں نے خود ہی میر کی جانب جھکتے ہوئے دیکھا۔ صبح سے طبیعت اتنی خراب تھی تو میں نے کہا کہ رسم کے بعد تمہیں کمرے میں پہنچا دوں گی۔ میر کے چہرے کی رنگت بدل سی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اپنا فنکشن ادھورا چھوڑ کر کمرے میں جائے گی۔ کیوں میرو، کمرے میں چھوڑ دوں تمہیں؟ زینت بیگم کی سخت گرفت پر اس نے گھبراتے اس بات میں سر ہلانا شروع کر دیا اور سہارا دے کر وہ کمرے میں لے کر آئی۔ تم یہیں رکو، تمہارا یہاں ہی رہنا بہتر ہے، انہوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ گھر میں کچھ لوگ خوش تھے، اس کے فیصلے سے مطمئن، تو کچھ لوگ اداس تھے، اسے دور ہو گئے۔ زینت بیگم پہلے پہل اسے محبت کا اظہار کرتی رہی اور اب ان کا رویہ عجیب تھا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ محفل سے اسے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے، لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اور دوسری جانب میر، اس کا رویہ کیسے بدل چکا تھا، وہ کیسے اسے محبت بھری سرگوشیوں سے متعارف کروا رہا تھا جیسے کہ وہ اس کی من پسند بیوی تھی۔ وہیں بیٹھ کر سوچتے ہوئے وہ خود کو جیولری سے آزاد کرنے لگی۔ اپنے حلیے کو درست کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹی جب ایک دم سے دروازہ کھلا تھا اور میر کاشف اندر داخل ہوا۔ اس نے چہرے پر کچھ نکاہٹ سی سجا لی۔ اب زینت بیگم کی بات کو ثابت تو کرنا ہی تھا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی یا مجھ سے فرار کی راہ اختیار کی تم نے؟ وہ آتے بھڑک اٹھا۔ طبیعت خراب تھی میر، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر جواب دیا، جبکہ وہ میرال کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے پہلو سے آزادی چاہیے تھی تمہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے وجود کو اپنے وجود کے ساتھ لگا لیا، اتنا قریب کہ دونوں کے دل دھڑکتے ہوئے ایک دوسرے کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ پھر پھرا کر رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا میر سے اتنی بے باکی کا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے دور ہونا چاہا جبکہ وہ اسے ایسے ہی اپنے پاس لیے کھڑا رہا۔ اچھا بتاؤ، کس طرح کی خرابی تھی؟ وہ اس کے چہرے کو جانچی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بے اختیار ہی سرخ ہو گئی اور میر نے پہلی بار اس کے چہرے کی پرشفق کے پھوٹتے ہوئے رنگ دیکھے تھے۔ اس لمحے وہ اسے اتنی حسین لگی کہ اپنے وجود پر قابو نہ پاتے ہوئے وہ اس پر جھکا اور پھر اپنے وجود کی حدتوں سے اسے متعارف کروانے لگا۔ اس کی حسین لبوں کو اپنی دسترس میں لے کر نرمی سے انہیں سراہتا رہا اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے تھام کر کھڑی رہی۔ یہ پہلی بار ایک ایسا احساس تھا جو اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب میر نے اسے فرار بخشی تو وہ فوراً ہی اسے دور ہو گئی۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے فرار کا راستہ اختیار کرنے کا سوچا تھا جب میر نے نرمی سے تھام کر بیڈ پر بٹھا دیا
اگلی بار اگر مجھ سے فرار چاہی ہوئی تو یاد کر لینا سزا کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور پھر اس کے رخساروں کو لبوں سے چھو کر پیچھے ہٹا۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا، باقی اس وقت جب مکمل مجھے دستیاب ہو جاؤ گی، جب خود اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے میری پناہوں میں گم ہونے کی کوشش کرو گی، اس روز میں تمہیں اپنی ملکیت کا احساس دلاؤں گا۔ مکمل دل فریبی کے ساتھ وہ سرگوشانہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے دور ہو گیا۔ جب کمرے کی پوری فضا جیسے مدھم سی سانس سنانے لگی، وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل بے اختیار دھڑک رہا تھا، وجود میں کپکپاہٹ جاری تھی، آنکھیں جیسے ساکت رہ گئیں اور وہ تو سانس لینا ہی بھول چکی تھی۔ بے شرم انسان، اس نے نیا لقب جاری کیا اور پھر سر جھٹک کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس وقت اسے نیند کی اشد ضرورت تھی۔ سارے دن کے ہنگاموں کے باوجود بھی نیند دیر تک اس کی آنکھوں سے غائب رہی اور وہ دیر تک اسی شخص کے متعلق سوچتی رہی۔ نہ جانے کب نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند میں گم ہوتی چلی گئی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ نہ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کسی نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ کر اسے سرگوشانہ لہجے میں پکارا تھا۔ اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ دل دھڑک اٹھا کر خوف زدہ ہو کر اس نے نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو متقابل کے چہرے پر گاڑ دیا۔ کون؟ کیا ہوا؟ وہ ہلکا سا گھبرائی اور کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ سامنے زینت بیگم کھڑی تھی، اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہوں تمہاری امی، اٹھو، جلدی کرو، اب مجھے ابھی تمہیں یہاں سے بھیجنا ہے۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کہاں بھیجنا ہے امی جان؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ اور نیند سے بیدار ہوئی تھی لیکن اس کا دماغ ابھی بھی نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے جھنجھوڑتے اسے بیڈ سے اتار دیا۔ فوراً سے تیار ہو جاؤ، میں نے تمہارا بندوبست کر دیا ہے، اب تم یہاں نہیں رہو گے۔ وہ جلدی سے بیگ نکالتی ہوئی اس کے کپڑوں کو بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہو کیا رہا ہے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہی جب انہوں نے خود ہی شال اس کے کندھوں میں لپیٹ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ جلدی آؤ میرے ساتھ۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں امی جان؟ وہ ابھی بھی ان سے پوچھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زینت بیگم اسے کہاں بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسے کمرے سے باہر لے کر آئے۔ آرام سے راہداری کو عبور کرنے کے بعد وہ اسے چھوٹے دروازے کی جانب لے کر گئی۔ عمومی طور پر چھوٹے دروازے کے سامنے گارڈ نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ حویلی کا مین گیٹ اور وہیں پر گارڈ رات بھر موجود ہوتا، سو انہوں نے یہ راہ اختیار کی۔ پورا صبح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں اس کے دل کی دھڑکن نمایاں تھی۔ میں یہاں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم پریشان مت ہونا۔ تم اپنی خالہ کے ہاں جا رہی ہو، عمیر باہر تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ تم کچھ دن ان کے پاس رہو گی جب تک کہ میر کاشف کینیڈا نہیں چلا جاتا، اور جب وہ کینیڈا چلا جائے گا تو پھر تم واپس آ جانا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ تمہیں کینیڈا میر کاشف کے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اسے اب سمجھ آئی، یعنی زینت بیگم اسے یہاں سے بھیج رہی تھیں تاکہ وہ میر کی صرف دسترس سے بچ جائے۔ لیکن امی جان، بابا، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ یہ تمہارا موبائل ہے، اس پر میر کاشف کو وائس نوٹ بھیج دو کہ تم اپنی خالہ کے ہاں جا رہی ہو، وہ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرے اور چپ چاپ کینیڈا چلا جائے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نکاح قائم رہے تو، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہاں سے لانے اور کینیڈا لے جانے کی ضد کی تو تم خود یہ نکاح ختم کروا دو گی۔ اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی اور وہ حیرت سے گم کھڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس شخص کا نام، اس کے قریب آنا، اپنی ملکیت ظاہر کرنا، اس کی باتیں، وہ دل دھڑکا دینے والا احساس، اور اب یہ سب۔ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن حد سے زیادہ مجبور ہو گئی۔ فوراً وائس نوٹ بھیجو، یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے میری جان، ورنہ تم نہیں جانتی کہ میر تمہیں کینیڈا لے جا کر تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ میں سب باتوں کو جانتی ہوں، تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ صرف 3 دن اپنی خالہ کے پاس رہو گی اور پھر واپس آ جانا۔ انہوں نے کہہ دیا اور اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے موبائل ان کے ہاتھ سے لے لیا۔
میر کاشف کا نمبر نکال کر اس نے وائس نوٹ انہیں بھیج دیا تھا، اور پھر فوراً ہی زینت بیگم نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ عمیر سامنے ہی اس کا منتظر تھا۔ عمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے مڑ کر حویلی کو الوداعی نظروں سے دیکھا تھا۔ آنسوؤں سے آنکھیں لبریز تھیں اور دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ بے بسی کے مارے کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی چیخو پکار کر سکتی تھی اور نہ ہی فرار کا کوئی راستہ تھا۔ عمیر اسے گاڑی میں لے کر آیا اور اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے حویلی سے دور لے کر جا رہا تھا، بنا یہ سوچے کہ اس معصوم سی لڑکی کا دل تو وہی حویلی میں اٹکا ہوا تھا۔ بڑا یہاں سے دور جانے کے بعد وہ کیسے سکون کی نیند سو سکتی تھی؟ جس وقت وہ پیدا ہوئی اس وقت اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور نازیہ بیگم کا انتقال اسے باپ کی محبت سے بھی محروم کروا گیا، کیونکہ انہوں نے دل میں یہ وہم پا لیا تھا کہ وہ منحوس لڑکی ان کی بیوی کو نکل گئی۔ وہ نازیہ بیگم سے بہت محبت کرتے تھے، اسے شائستہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے پالا۔ جس طرح انہوں نے میر کاشف کی پرورش کی تھی، بالکل اسی طرح اسے بھی بیٹی بنا کر پالا، جب تک کہ وقار صاحب اپنی زندگی میں زینت بیگم کو نہیں لے کر آئے تھے۔ زینت بیگم سے بھی اللہ نے انہیں یکے بعد دیگرے 3 اولادیں دی، لیکن وہ میرال کو تو کہیں فراموش کر چکے تھے۔ تاہم اسے ظفر صاحب کی محبت میسر تھی۔ ظفر صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا میر کاشف اور چھوٹا بیٹا ارحم جو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میر بزنس کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لیے کینیڈا مقیم ہونا چاہتا تھا، سو انہوں نے میرال کی محبت میں ہی یہ قدم اٹھایا اور اسے میر کاشف سے منسلک کر دیا۔ سب سے اہم وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ حویلی کا چشم و چراغ باہر کی دنیا میں جا کر بگڑ جائے یا کوئی بھی غلط قدم اٹھائے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ وہ جلد سے جلد بچوں کو اچھے رشتے میں منسلک کر کے ایک دوسرے کا سہارا بنا کر بھیج دیں۔ ظفر صاحب کو میرال سے دلی لگاؤ تھا اور انہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی عزیز تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مثبت کی سازش کا شکار ہو چکی ہے۔ اس نے ہمیشہ زینت بیگم کی ہی صورت میں اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ انہیں اپنی ماں سمجھتی تھی، حالانکہ شائستہ بیگم اس سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ردا اور نائمہ کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ان کے پاس رہتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ بھی اس کی ماں ہی ہے، لیکن زینت بیگم اسے کبھی ماں کی طرح محبت نہیں کر پائی۔ نفرت، غصہ اور دھتکار کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملا تھا۔ تقریباً فجر کے بعد ہی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس نے آنکھوں کو کھولا۔ وہ شاید سو گئی تھی۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر عمیر کو دیکھا۔ کیا خالہ کا گھر آگے ہے؟ نازیہ بیگم کی اکلوتی بہن گلناز بیگم کو تو وہ اپنے بچوں کی طرح عزیز تھیں، اسی لیے اپنی ماں کی محبت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کبھی کبھار رکنے کے لیے گلناز بیگم کے پاس چلی جاتی۔ اگر گلناز بیگم کا بس چلتا تو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس روک لیتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے وہ 1-2 ماہ کے بعد دادا سے اجازت لے کر گلناز بیگم کے پاس رکنے کے لیے آ جاتی۔ عمیر گلناز بیگم کا بیٹا تھا، اس کا ہم عمر، اور اس سے چھوٹی ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی۔ اترو، اندر چلو۔ عمیر نے حکم صادر کیا تو وہ حیرت سے گاڑی سے باہر نکلی اور انجان سی جگہ کو دیکھنے لگے۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں عمیر؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، لیکن عمیر نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اس فلیٹ کے اندر لے کر چلا گیا۔ ہم یہیں رکیں گے، بلکہ صرف تم، وہ بھی صرف 2-3 دنوں کے لیے، اس کے بعد تمہیں حویلی چھوڑ دوں گا۔ لیکن مجھے جانا ہوگا۔ وہ حیرت سے عمیر کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب کہاں جانا ہوگا؟ کہاں جا رہے ہو تم عمیر؟ اور مجھے خالہ کے پاس لے کر جاؤ، مجھے یہاں کیوں لے آئے ہو؟ عمیر اس کا سامان رکھتے سیدھا ہو کر ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم یہیں رہو گی میرے پاس؟ میں وقتاً فوقتاً تمہاری خبر لینے کے لیے آتا رہوں گا، لیکن مجھ پر شک نہ ہو، اسی لیے مجھے گھر واپس جانا ہوگا۔ میں تم پر یہ ستم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری کو سمجھو۔ اور وہ بھڑک اٹھی۔ اس نے دھکیلتے ہوئے عمیر کو خود سے دور کر دیا۔ بکواس بند کرو اور مجھے خالہ کے پاس لے کر جاؤ، میں یہاں نہیں رکوں گی۔ وہ چیخ پڑی تھی اور عمیر نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ یہیں رہو گی
اگر تم نے ہنگامہ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور نہ کرو جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے عمیر کا کبھی یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ آج تک وہ اس گھر میں گئی لیکن عمیر سے کبھی فری نہیں ہو پائی، اور وہ بھی مطلب کی بات کرتا، لیکن آج تو اس کا روپ ہی نرالا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں عمیر، میں تمہاری خالہ کی بیٹی ہوں۔ امی جان نے تمہیں… اس سے پہلے کہ اپنی بات مکمل کرتی جب عمیر چیخ پڑا، بھاڑ میں گئی امی جان اور بھاڑ میں گئی خالہ کی بیٹی۔ تمہاری سو کالڈ امی جان نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، اور اب تم یہی رہو گی، یہ میرا حکم ہے۔ تمہیں میری آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا نظر آتا ہے تمہیں؟ اس میر کاشف میں صرف پیسہ، صرف کینیڈا کا ویزا۔ میری طرف دیکھو، میں ایک عرصے سے تم سے محبت کرتا ہوں، اور تمہیں اچانک ہونے کا دکھ میرے دل میں تازہ ہے۔ تم یہیں رہو گی؟ میر کاشف تمہیں طلاق دے کر کینیڈا چلا جائے گا اور میں تمہیں اپنا لوں گا۔ یہ حقیقت جان کر وہ دھک سے رہ گئی۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ عمیر ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اور پھر زینت بیگم، وہ تو اس کی ماں تھی، انہیں وہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ اس کے ساتھ اتنا دوگلا کھیل کھیلا گیا۔ وہ شدت سے روتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے چیختے ہوئے عمیر سے التجائیں کی تھیں، لیکن عمیر نے اپنے کان لپیٹ لیے۔ اس کے لیے وہ لڑکی عزیز تھی اور زینت بیگم اسے ہر حال میں یہاں سے بھیجنا چاہتی تھیں۔ وہ ردا کے لیے راستہ صاف کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں حویلی کے سب سے بڑے شہزادے پر اپنی حکومت قائم کر لے گی اور پھر اس کے ساتھ یہاں سے دور چلی جائے گی، ان کی نظروں سے دور، جبکہ یہ سارے خواب تو انہوں نے ردا کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے ردا کا رویہ بھی اس کے ساتھ نارمل نہیں تھا، کیونکہ یہ زینت بیگم کا پھیلایا ہوا گن تھا کہ انہوں نے ردا کو ان سے اتنا بدگمان کر دیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن عمیر وہاں سے چلا گیا، اور وہ دن اس کی زندگی کا سیاہ ترین دن تھا جب ایک پل کے لیے اس کے دل نے تسلیم کر لیا کہ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میر کاشف کے ساتھ اگر اس کا رشتہ ٹوٹ گیا، حویلی میں اس کی ساکھ تباہ ہو گئی، تو پھر اسے کوئی حویلی میں جانے نہیں دے گا۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ سامنے اندھیروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ جمع تھے۔ ہلکی پھلکی بات چیت جاری تھی جب زینت بیگم نے ملازمہ سے کہا کہ کمرے سے میرال کو جگا کر لے آئے۔ عمومی طور پر تو اسے جگانا نہیں پڑتا تھا، وہ سب سے پہلے ٹیبل پر موجود ہوتی۔ میرال کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میر کاشف نے خود پوچھا تھا۔ ظفر صاحب بھی فکر مند نظر آ رہے تھے۔ پتہ نہیں، آج تو کافی دیر سوئی رہی۔ زینت بیگم لاتعلقی سے ناشتہ کرتی رہی۔ جب کچھ دیر کے بعد ملازمہ نیچے اتری اور اس نے وہ دل دہلا دینے والی خبر سنائی تھی۔ میرال بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے، کمرے میں ان کا سامان بھی نہیں ہے، اس نے کہہ دیا، اور سب لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میرال کمرے میں نہیں ہے؟ حویلی میں دیکھو، ہو سکتا ہے کہیں چلی گئی ہو، انہوں نے کہہ دیا، اور زینت بیگم تو بکھلا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ خود ہی ملازمہ کے ساتھ 2-3 چکر حویلی کے لگانے کے بعد وہ ہامتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر ایک بار پھر پہنچ گئی۔ میرال گھر پر نہیں ہے، وہ رات ہی فرار ہو چکی ہے۔ یا اللہ! فکر مندی جتاتے انہوں نے اپنے سر کو تھام لیا، اور وقار صاحب لوگوں سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کہاں جا سکتی ہے وہ خستاخ لڑکی، اور اب کتنی اذیتیں پیدا کرے گی میرے لیے؟ حویلی میں تو گویا قیامت آ گئی۔ سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میر کاشف تو سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ وہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی اس حد تک جا سکتی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں۔ اپنے موبائل پر اسے کال کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کال اٹینڈ کرے۔ اپنے نمبر پر اسے کال کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری کال اٹینڈ کرے، پتہ تو چلے کہ وہ کہاں ہے۔ زینت بیگم نے نیا جال پھینکا اور میر کاشف نے فوراً موبائل نکال کر اس کا نمبر ڈائل کیا تھا، لیکن نمبر آف تھا۔ اسے وائس نوٹ ملا۔ ابھی اس نے وائس کھولا ہی تھا کہ اس کا نوٹیفیکیشن رات 1 بجے کے قریب ملا تھا۔
اس نے فوراً اسے اوپن کر لیا اور جو کچھ اس نے سنا تھا وہ اسے آواز باختہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ زینت بیگم نے تو سر پیٹ لیا۔ وقار صاحب تو اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، جبکہ شائستہ بیگم تو بس بے یقینی سے وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میر کاشف کا چہرہ سرخ رنگت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ وہ اس لڑکی پر کون سا قہر ڈھا سکتا ہے۔ بارکیف اس روز زینت بیگم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ وہ اپنی خالہ کے گھر فرار ہو چکی ہے، اور بالآخر شفیق صاحب نے گلناز بیگم کے نمبر پر کال کی، اور جب ان کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی، ان کے بچے گھر پر ہیں اور وہ خود یہ سن کر فکر مند ہو رہی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں میرال گھر سے غائب ہوگی، یہ بتا کر کہ وہ خالہ کے پاس جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ خالہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ شائستہ بیگم اور ظفر صاحب تو کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے تھے کہ وہ فرار ہو سکتی ہیں۔ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ جبکہ وقار صاحب غصے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے اس لڑکی پر بھروسہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور زینت بیگم کی تو چالاکیاں عروج پر تھیں۔ میر کاشف گاڑی لے کر حویلی سے لے کر گیا۔ وہ ہر حال میں اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا تاکہ اسے سبق سکھا پائے کہ میر کاشف سے فرار کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اگر اس کی عزت پر کوئی حرف آ جاتا تو کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کم عقل اور معصوم لڑکی زمانے کی سنگینیوں سے واقف نہیں تھی۔ اگر مجھے نہیں اپنانا تھا تو اس وقت نکاح سے انکار کر دیتی۔ اس کے ذہن میں جماکے سے وہ خیال گزرا، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تعصب سے اس نے سر جھٹکتے ہوئے خود کو ان سیاہ سوچوں سے باز رکھنا چاہا تھا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس لڑکی کا گم ہو جانا اس کے دل پر ایک ایسی قیامت برپا کر رہا تھا جو ناقابل یقین تھی۔ اور پورا دن گزر گیا لیکن اس کا نام و نشان ہی نہیں ملا۔ 24 گھنٹوں کے بعد پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ پولیس اپنی جانب سے مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ وائس نوٹ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہیں، اور اس معاملے میں پولیس بے بس تھی۔ میر کاشف نے سب کچھ جھان مارا لیکن اس کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ آخر کیسے اسے ایک رات میں ہی آسمان نکل گیا یا اسے زمین کھا گئی، جبکہ دوسری جانب وہ کسی غیبی امداد کی توقع میں بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ ہر گزرتا ہوا دن اس پر قیامت بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ 2 دن اسے یہاں پڑے پڑے ہو چکے تھے۔ اسی وقت پر کھانا مل جاتا، لیکن عمیر کبھی 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹے کے لیے اس کے پاس آتا، اور وہ بھی مسلسل اسے اپنی محبتوں کا یقین دلاتا رہتا۔ اسے تو اپنی عزت کا خوف بھی لاحق ہو رہا تھا۔ وہ بار بار خدا سے صرف اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی، اسے بس انتظار تھا اس وقت کا جب اس کا میر اسے تلاش کرتے ہوئے اسے سارے زمانے سے چھپا کر اپنے وجود میں سمیٹ لے گا۔ یہ 2 دن نہیں تھے، ایک ایک پل ایک قیامت کی طرح تھا، اور سامنے نا امیدی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ صرف 2 دنوں کے اندر اندر ان کی فلائٹ تھی، اس نے کینسل کروا دی۔ وہ بس اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس کا مل جانا ضروری تھا۔ نہ جانے کیوں دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن دماغ دلیلیں دینا شروع کر دے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میر کی نفرت میں یہ قدم اٹھا لیا ہو۔ یہ خیال ہی اس کے لیے بے حد دکھ کا باعث تھا کہ وہ لڑکی صرف اس کی نفرت میں اپنے لیے اذیتیں پیدا کرتی چلی گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کہاں گم ہے، جبکہ دوسری جانب عمیر کو زینت بیگم کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ مجرم جتنا بھی شاطر ہو وہ کوئی نہ کوئی ایسا نشان چھوڑ جاتا ہے جو بطور ثبوت ہاتھ آ جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نشان تھی ردا۔ جب اس نے اپنے راز میں ردا کو شامل کیا تو وہ چند دنوں تک تو صبر کی رکھی، اپنی ماں کے ساتھ خاموش رہی، لیکن صبر اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے میرال کے ساتھ وقت گزارا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ وہ میرال سے بہت محبت کرتی تھی۔ وقتی طور پر اس کے دل میں
یہ بات ڈال دی گئی کہ اسے میر کاشف کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ میرال نے اس کے حق پر قبضہ کر لیا، لیکن اب میر کو اس کے لیے بےتاب دیکھ کر، اپنے بابا کو پریشان اور گھر والوں کو اذیت میں دیکھ کر وہ خود بھی اذیت میں مبتلا ہو جاتے۔ اور پھر سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرال کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسے مسلسل خوف تھا اگر میرال کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ سو اس رات کے 12 بجے اس نے میر کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زینت بیگم اس کے ساتھ کیا کریں گی، لیکن اس وقت یہ ضروری تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میر حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا تم کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں میرو کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ اور میر ساکت رہ گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا تھا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے بتاؤ، تم کیا جانتی ہو؟ بتاؤ اپنے لالا کو، وہ بچوں کی طرح بےتابی سے پوچھ رہا تھا، اور ادا بس روتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ماما نے میرال کو میر بھائی کے ساتھ یہاں سے غائب کروایا ہے۔ وہ تھاک سے رہ گیا۔ زینت بیگم؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، اور ردا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ میرال کہاں ہے؟ جانتی ہو تو مجھے بتاؤ، میرا دل اس کے بغیر پھٹ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اسے یہاں سے لے جانے والے عمیر بھائی ہیں، اور اس سے زیادہ ماما جانتی ہیں۔ اور وہ اسے بس اتنا جتنا معلوم تھا اس نے بتا دیا، اور میرا کے لیے اتنا کافی تھا۔ دل کو ایک قرار مل گیا کہ وہ اس کی وجہ سے حویلی سے نہیں گئی، اسے حویلی سے بھیجا گیا ہے۔ جانے وہ کس حال میں ہوگی، کتنی اذیت کا شکار ہوگی۔ دل پھرپھرا رہا تھا۔ وہ گاڑی نکال کر فوراً ہی حویلی سے باہر چلا گیا۔ اس کا رخ گلناز بیگم کے گھر کی جانب تھا، اور بالآخر ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گلناز بیگم کے گھر پہنچ گیا۔ عمیر کو ہی اس نے کمرے سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ گھر کے سب لوگ حیران و پریشان تھے۔ وہ بری طرح سے مار رہا تھا۔ بتاؤ، کہاں ہے میرال؟ چاچی کے ساتھ مل کر تم نے کہاں میرال کو بھیجا ہے؟ وہ دھاڑ رہا تھا، اور عمیر چپ چاپ مار کھا رہا تھا۔ گلناز بیگم روتے ہوئے آگے بڑھی اور اسے سنبھالنا چاہا، جب وہ دھاڑتے ہوئے ان سے دور ہوا۔ مجھے بتائیں، میرال کہاں ہے؟ اس سے پوچھ کر دیں، ورنہ میں اسے کھڑے کھڑے یہی دفن کر دوں گا، اس نے کہہ دیا، اور عمیر بھی پھرتے ہوئے اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ وہ صرف میری ہے، صرف تمہارے شہر سے محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھا ہے، اور تب تک اسے تمہارے حوالے نہیں کروں گا جب تک کہ تم اسے طلاق نہیں دے دیتے۔ اور ایک زوردار گھونسا اس نے عمیر کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دور ہو گیا۔ اس کے ماں باپ بھی بے یقینی سے کھڑے تھے۔ وہ کوئی پکا عاشق نہیں تھا، 4 تھپڑ ہی اس کے جنون کو اتار گئے تھے۔ اس نے میرال کا پتہ بتا دیا، اور وہ اسی وقت اس کے پاس پہنچا تھا جب سورج کی پہلی کرن پھوٹ رہی تھی۔ جانے کتنے دنوں کے بعد اس نے اپنے سامنے کوئی اپنا دیکھا تھا، اور اپنا بھی میر کاشف جیسا۔ وہ بےتابی سے دوڑی اور اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ میر نے اسے سمیٹ لیا۔ محبت کے موسم کی طرح وہ بے قراری سے اسے اپنی آغوش میں چھپا چکا تھا، جس نے اتنے دنوں کے بعد پہلی بار سکون کی سانس خارج کی۔ اس روز وہ دن نکلنے سے پہلے ہی اسے حویلی واپس لے آیا تھا، اور یہ حویلی والوں کے لیے ایک معجزہ تھا۔ زینت بیگم حیرت زدہ رہ گئی، اور پھر فوراً ہی پینترا بدلتے ہوئے اس کے جانب بڑھی۔ میری بچی! وہ فوراً ہی میر کی پشت پر اچھا بن گئی، اور میر کاشف کی دھاڑ نے انہیں رک جانے پر مجبور کر دیا۔ خبردار، اگر آج کے بعد آپ میری بیوی کے آس پاس دکھائی دیں تو میں رشتے کے تقدس کو بھول جاؤں گا۔ انہوں نے سب کے سامنے زینت بیگم کا پردہ فاش کر دیا تھا، اور وقار صاحب کے تھپڑ نے زینت بیگم کی بولتی کو بند کر دیا۔ لیکن انہوں نے دیر کر دی۔ خاص انہوں نے وہ تھپڑ پہلے لگایا ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ لیکن کچھ لوگ رشتوں کو دیر سے سمجھتے ہیں، اور انہیں بھی دیر سے ہی سمجھ آئی تھی کہ انہوں نے اپنی محبت یعنی کہ
نازیہ بیگم کی نشانی کو کس قدر بے مول کر دیا تھا۔ اس روز وہ سب سے چھپا کر اسے اپنے کمرے میں لے کر آ گیا۔ اسے رخصتی نہیں چاہیے تھی، رخصتی تو زمانے کے بنائے ہوئے اصول و قوانین ہیں، اسے تو اپنی دلہن اس روپ میں اپنی دسترس میں چاہیے تھی۔ وہ دیر تک اسے اپنی آغوش میں سلائے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا۔ مجھے لگا تھا میں نے تمہیں کھو دیا ہے، اس نے نرمی سے سرگوشی کی۔ وہ بس آنسو بہاتی رہی۔ میں نے بھی یہی سمجھا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا تھا کہ ردا نے اس کی جان بچائی ہے تو وہ ردا کی مشکور تھی، بلا کر بہن ہی بہن کے کام آئی۔ میر کاشف نے نرمی سے اس کے چہرے کے پیالے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بے تابی سے اس کے آنسوؤں کو لبوں سے چن کر اس کے لبوں کو چھو لیا۔ وہ سرخیوں میں ڈوب گئی۔ بس آخری بار تھا، جدائی کی شام میں گزارنا آسان نہیں ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور وہ اس شخص کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی معجزہ ہو۔ اسے سنا تھا کہ عشق اس گلی سے گزرتا ہے جہاں سے گزرنا نہیں چاہیے، اور آج اس نے دیکھ بھی لیا۔ اس نے میر کاشف کی محبت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے میرال کے چہرے کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اس روز وہ پورے حق سے اس کے لبوں پر جھکا، لبوں سے اس کے وجود کو انگنگ کا سفر اتنا دل فریب تھا کہ وہ یہ سفر بغیر سانس لیے طے کرتا چلا گیا۔ وہ اس کے لیے بےتاب تھا، اسے یہاں سے دور لے جانا چاہتا تھا، ایک ایسے ملک میں جہاں ان دونوں کے علاوہ تیسرا مداخلت کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں ان کی محبت کی شام اتنی حسین ہو کہ کوئی اندیشہ انہیں چھو کر بھی نہ گزرے۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور وہ اسے اپنی محبتوں سے سمیٹ کر خود میں سراب کر رہا تھا۔ کمرہ مانی کے سرگوشیوں سے گونج رہا تھا۔ چاند نے محبت بھرے یہ لمحات دیکھ کر بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپا لیا، گویا شرماتے ہوئے بھی وہ جنون کی تاب نہ لا رہا۔ محبت اس پر مہربان تھی اور وہ محبت کو اب کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اسے سمیٹ کر اپنے وجود میں یوں جذب کر لیا کہ اب اگر اس کے وجود سے محبت کو دور کیا جاتا تو ہو سکتا تھا اس کی روح بھی ساتھ ہی پرواز کر جائے۔ بعض اوقات بے پناہ معصومیت اور رشتوں پر اعتماد بھی آپ کو تباہ کر دیتا ہے، سو اس بات سے بچ کر رہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی تو فیڈ بیک دینا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔